آج ہم سورہ الفجر کی آیت نمبر 21 اور 22 کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ کلا اذا دقت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا۔ کلا ہرگز نہیں یا یقیناً، اذا جب، دقتی ریزہ ریزہ کرنا یا کوٹنا، پاش پاش کرنا، یا پھر کسی بلند جگہ کو کوٹ کر برابر کر دینا۔ کیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی؟ الارض زمین، دکن دکا کوٹ کوٹ کر، بڑی اچھی طرح، یا پھر اس کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وجاء اور آئے گا، اور جاء کا مطلب ہوتا ہے آنا۔ کون آئے گا؟ ربو کا، تمہارا رب، یا پھر تمہارا رب جلوہ افروز ہوگا۔ والملک اور فرشتے، اور ملک فرشتے ہوتے ہیں۔ صفاً صفا، قطار در قطار، صف در صف، یعنی صفے باندھے ہوئے۔ یقیناً جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار حاضر ہوں گے، یا پھر فرشتے قطار در قطار اس کے حضور حاضر ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے اور قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اس زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس زمین کو کوٹا جائے گا، پریس کیا جائے گا، اور اس ہیمی سفیر نما بال یا گیند کو اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے میدان میں تبدیل کر دے گا۔ یعنی اس زمین کو ہموار زمین میں بدل دیا جائے گا، جیسے کوئی چاندی یا سونے کی بال یا پھر ایک زرے کو سونار کوٹ کوٹ کر ایک ورق میں تبدیل کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ پاک اس زمین کو چپٹا کر دے گا۔ تو جو آپ کو اس میں پہاڑ نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہوا میں اڑا کر ریزہ ریزہ کر دے گا، کیونکہ اسی زمین پر اللہ تعالیٰ یوم حشر قائم کرے گا، یوم حشر کا میدان سجائے گا۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار اس کے حضور حاضر ہوں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تجلی اس دنیا میں میدان حشر میں جلوہ افروز ہوگی، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ کی تجلی صرف اور صرف اہل جنت کو دکھائی جائے گی۔ اہل دوزخ لوگ اس تجلی سے محروم رہیں گے، اور اہل جنت کے پاس اتنی پاور ہوگی، اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اللہ کی تجلی کو برداشت کر سکیں، اللہ کی تجلی کا نظارہ کر سکیں۔ کیونکہ اس سے پہلے قرآن پاک میں آیا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے درخواست کی کہ وہ مجھے اپنی تجلی دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ کوہ طور کی طرف دیکھو۔ جب انہوں نے دیکھا تو اللہ کی تجلی پڑھنے کے بعد کوہ طور ریزہ ریزہ ہو گیا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے تجلی کو برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ قطار در قطار کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے رینک کی وجہ سے یا پھر ویسے جتنے بھی فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حضور قطار در قطار حاضر کرے گا۔